عبداللہ بن میمون اہوازی ایک ایسا نام جو اسلامی تاریخ کے پردے پر تاریکی کی ایک لمبی لکیر بن کر ابھرتا ہے۔ ایک ذہین مگر گمراہ شخص جو اہواز کے قریب کوفہ کے مضافات میں پیدا ہوا، بظاہر ایک عالم، ایک فلسفی، ایک باکمال شخص، مگر اندر سے فریب اور نفاق سے بھرا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، طاقت، اثر اور وہ مقام جہاں لوگ اس کے آگے جھک جائیں۔ بچپن ہی سے وہ غیر معمولی ذہانت رکھتا تھا، علم، منطق اور شعبدہ بازی میں مہارت حاصل کی۔ وہ طلسمات، جادو اور خفیہ فنون میں ایسا طاق ہوا کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ اس کا ذہن تیز اور زبان دلکش تھی، لیکن دل میں دین کے بجائے فریب کا بیج بویا ہوا تھا۔ جوانی میں عبداللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی خدمت اختیار کی۔ کچھ عرصہ وہ اہل بیت کے قریب رہا، ان کی تعلیمات سے فیض حاصل کرتا رہا، مگر اندر ہی اندر وہ ایک نئی راہ تلاش کر رہا تھا، ایسی راہ جو شہرت بھی دے، اقتدار بھی۔ اسماعیل کی وفات کے بعد عبداللہ ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ وہ ان کے ساتھ مصر تک گیا، لیکن وہاں سے واپسی پر اس کے خیالات نے نیا موڑ لیا۔ محمد کے انتقال کے بعد عبداللہ نے مذہب کو ایک آلہ بنا لیا۔ اب وہ صرف عقیدے کی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ لوگوں کے عقیدے کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ اس نے اپنے غلام مبارک کو کوفہ بھیجا تاکہ اسماعیلی عقیدے کی تبلیغ کرے۔ وہ خود بھی عراق کے کوہستانی علاقوں میں اور پھر بصرہ جا پہنچا۔ وہاں اس نے دعوت کا ایک خفیہ نظام قائم کیا، چھوٹے چھوٹے گروہ، ہر ایک دوسرے سے منسلک مگر پوشیدہ۔ یہ اس کی منصوبہ بندی کا پہلا قدم تھا۔ شروع میں اس کے باتوں میں نرمی، محبت اور علم کی چمک تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں دین کی گہرائی بیان کرتا ہوں، ظاہر نہیں باطن اصل ہے۔ اس کے جملے دلوں کو چھو لیتے، مگر آہستہ آہستہ ان جملوں کے اندر زہر اترنے لگا۔ عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کہتا کہ نماز، روزہ، حج، سب کی اصل کچھ اور ہے۔ نماز اس کے نزدیک امام کی اطاعت تھی، روزہ اپنے عقیدے کو چھپانا، اور حج امام کے حضور میں پہنچنا۔ ظاہری شریعت کو وہ محض ایک پردہ کہتا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے نظریات نے ایک نئے فتنہ کی بنیاد رکھی۔ لوگ اسے سننے لگے، اس کے علم سے متاثر ہونے لگے، مگر جو لوگ دین کو جانتے تھے ان کے لیے یہ باتیں خطرے کی گھنٹی تھیں۔ عبداللہ کا باپ میمون بن دیسان اہوازی دراصل اس اندھیرے کا پہلا بانی تھا۔ وہ ایک مجوسی تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا آزاد کردہ غلام، مگر اسلام سے نفرت اس کے دل میں چھپی تھی۔ جب وہ کسی جرم میں قید ہوا تو اسی قید کے دوران اس نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا کہ جیسے پولس نے عیسائیت میں بگاڑ پیدا کیا، ویسے ہی وہ اسلام میں بگاڑ پیدا کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایمان کے لبادے میں کفر چھپایا جائے۔ قید سے نکل کر اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو جادو، منطق اور فریب کی تعلیم دی۔ عبداللہ نے اسلام کے نام پر باطنی عقائد کی تبلیغ شروع کی۔ ابتدا میں وہ خود کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا ظاہر کرتا تھا، مگر اندر سے شریعت کا دشمن تھا۔ جب اس نے اپنے باطنی پیروکاروں کی جماعت بنائی تو ان کا نام میمونیہ رکھا، مگر جلد ہی دنیا انہیں باطنیہ کے نام سے جاننے لگی۔ بعد میں یہی گروہ مختلف خطوں میں پھیل گیا۔ عراق میں انہیں قرامتہ، خراسان میں مزدکیہ اور کہیں ملحدہ کہا جانے لگا۔ عبداللہ نے اپنی تحریک کو منظم کرنے کے لیے ایک ذہین مگر خطرناک شخص خلف کو نائب بنایا۔ اسے خراسان، تبرستان اور کم کی طرف بھیجا گیا۔ خلف وہاں پہنچا تو اس نے لوگوں کے دلوں میں بغاوت کے بیج بوئے۔ وہ کہتا کہ شریعت کا ظاہر بے معنی ہے، اصل تو وہ علم ہے جو امام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس نے کہا لوگ ظاہر میں پھنس گئے ہیں، شریعت نے انہیں تنگی میں ڈال دیا ہے، ہم انہیں آزادی دینے آئے ہیں۔ لوگ دھیرے دھیرے متاثر ہونے لگے، خاص طور پر وہ طبقہ جو شریعت کے پابند ہونے سے تھک چکا تھا۔ وہ اس نئے نظریے کو دل سے قبول کرنے لگا، مگر علماء حق نے اس فتنہ کو پہچان لیا۔ انہوں نے خلف کی سرگرمیوں پر نظر رکھی اور آخرکار اس کی گرفتاری کا حکم دیا۔ خلف بھاگ کر رے کی طرف چلا گیا۔ کچھ عرصہ وہاں خاموشی سے اپنی تبلیغ جاری رکھی، مگر تقدیر نے مہلت نہ دی۔ وہ بیماری اور خوف میں مبتلا ہوا اور وہیں مر گیا۔ جب عبداللہ کو اس کی موت کی خبر ملی تو وہ جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ وہ بیمار پڑ گیا، مگر زبان پر اب بھی غرور کے الفاظ تھے۔ اس کے پیروکار سمجھتے تھے کہ ان کا امام بیمار نہیں بلکہ باطنی سفر پر ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ عبداللہ اب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے پھیلائے ہوئے نظریات زندہ رہے۔
اس کے بعد احمد بن خلف نے تحریک سنبھالی۔ اس نے غیاث نامی ایک فصیح اور چالاک شاعر کو عراق بھیجا۔ غیاث نے البیان نامی ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اسلام کے بنیادی احکام کا مفہوم بدل کر رکھ دیا۔ وہ لکھتا کہ قرآن کا ظاہر غلط ہے، اصل وہی ہے جو ہم بتاتے ہیں۔ اس کتاب نے فتنے کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ پڑھے لکھے لوگ، فلسفی اور آزاد خیال طبقہ سب اس کے قریب آنے لگے۔ ان کے لیے یہ نیا مذہب ایک بہانہ تھا، عقل کی آڑ میں خواہشات کو آزاد کرنے کا۔ غیاث مناظروں میں علماء سے ٹکراتا، مگر شکست کے باوجود اپنی چالاک زبان سے لوگوں کو بہکاتا۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی بھاگ گیا اور سفر کے دوران مر گیا۔ عبداللہ بن میمون احوازی نے جب اس کی موت کی خبر سنی تو اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، جیسے سب کچھ بکھر گیا ہو۔ وہ تنہائی میں ڈوبتا گیا، کبھی وہ خود کو نبی کہتا، کبھی مہدی، لیکن اب اس کے ماننے والے بھی بکھرنے لگے تھے۔ آخری دنوں میں وہ خاموش رہنے لگا۔ کہنے کو وہ ایک عالم تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک گمراہ روح تھی۔ جب وہ مر گیا تو اس کے ماننے والوں نے کہا، ہمارا امام غیبت میں چلا گیا ہے، مگر تاریخ نے کہا، ایک فتنے کا باب بند ہوا۔ عبداللہ بن میمون احوازی کا انجام عبرتناک تھا۔ ایک شخص جس نے علم، فصاحت اور عقل کا سہارا لے کر دین میں فتنہ پیدا کیا، آخر کار خود فریب کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اس کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ جب علم ایمان سے جدا ہو جائے تو وہ روشنی نہیں، آگ بن جاتا ہے جو سب کچھ جلا دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنے بانی کو بھی۔ مگر یہ آخری فتنہ نہ تھا، یہ تو محض ایک اندھیرا تھا جس نے وقتی طور پر روشنی کو ڈھکا، مگر منزل وہی روشن راہ ہے جو صداقت اور صبر سے گزرتی ہے۔ اور ابھی تو اور فتنے باقی ہیں، ایسے طوفان جو ایمان کی آزمائش کریں گے اور تاریخ کے صفحات پر نئے انداز کے امتحان لکھیں گے۔ ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں دکھائیں گے کہ کیسے اسلام نے صدیوں تک ہر سخت آزمائش کا مقابلہ کیا، کیسے سچے علماء اور مخلص لوگوں نے حق کی لاٹھی تھامی، اور کیسے حق نے آخر کار تاریکیوں کو شکست دی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہر قصے کے ساتھ ہم اسی تابناک روشنی کا پردہ اٹھائیں گے تاکہ سچائی کی راہ اور بھی روشن ہو سکے۔